جی تمارین ہم کر رہے تھے جی درس نمبر 15 نمبر درس کی، اور ہم نے کر لیا تھا تمرین نمبر 130 سے اب آگے کنٹینیو کریں گے 130 سے۔ وہ لاسٹ ہم نے پڑھ لیا تھا لما ضربت ھذا الولد یا علی ہوا یکادو یبکی، قریب تھا کہ وہ رو پڑتا، کادا یکادو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کادا یکادو یہ بھی ٹائپ بی ہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں جی آگے کھل گئی جی کتاب۔ تأمل ما یلی، آنے والے وہ آپ کو پھر نہیں پڑھایا تھا، اس کے بعد لائے نافیہ اور لائے ناہیہ میں فرق بتا رہے تھے۔ ایک سمپل لا ہے کہ ینصر وہ مدد کرتا ہے، لا ینصر مدد نہیں کرتا، اور ایک ہے لائے نہیں جو اخف کر دیتی ہے، وہ ہوتی ہے منع کرنے کے لیے، لا تنصر مدد مت کرو۔ اب دیکھیں جی تأمل ما یلی آنے والوں پر غور کریں۔ انا لا اشرب القہوۃ، اب وہ آپ کو ایک بڑی گہری سی بات بتانے لگے ہیں، اس کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں کہ مضارع کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نفی ہوتی ہے وہ لا کے ساتھ ہوتی ہے، اور ماضی کی ما کے ساتھ، عام طور پر اسی طرح ہوگا ہمیشہ۔ مضارع کی اگر آپ نے کہنا ہے کہ یضربو وہ مارتا ہے، نہیں مارتا، لا یضربو وہ نہیں مارتا، لیکن اگر آ جائے کہیں پر ما یضربو، ترجمہ اس کا بھی کیا کریں گے، وہ نہیں مارتا۔ اب فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہو گیا کہ جب آپ نے کہا تھا لا یضربو تو اس میں دونوں ترجمے پاسبل ہیں، لا وہ نہیں مارتا، لا یضربو وہ نہیں مارے گا، مضارع ہے نا، حال مستقبل دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب ما کے ساتھ نفی کرنی ہے تو اب وہ صرف حال کے اندر نفی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں اس کی پریکٹس وہ آپ کو کرا رہے ہیں، یہ بک پیچھے گزرا تھا سبق میں یہ چیز۔ انا لا اشرب القہوۃ، اب وہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شاعری بھائی اشرب ہوگا، میں قہوہ، اشرب القہوہ میں قہوہ پیتا ہوں، لا اشرب القہوہ میں قہوہ نہیں پیتا۔ اب فرق ذرا غور کیجئے گا، انا ما اشرب القہوۃ، میں ابھی قہوہ نہیں پی رہا، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور آگے مزید سمجھانے کے لیے انہوں نے الانا بھی لگایا ہوا ہے کہ وہ اصل میں ما کے معنی میں ہی ورنا ہوتا ہے۔ انا ما اشرب القہوۃ الانا، میں ابھی قہوہ نہیں پی رہا، تو وہ جو ابھی کا مفہوم جو ہوتا ہے نا وہ ما کے لیے حال کے اندر صرف ہوتا ہے، اس کا ترجمہ۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، الانا وہ ان کی مجبوری ہے لگانا، اس لیے کہ انہوں نے عربی میں عربوں کو سمجھانا ہے، عربی میں ہی بچوں کو سمجھانی ہے یہ بات، تو کیسے سمجھائیں گے؟ ان کے پاس آپشن ہی اور کوئی نہیں رہتی کہ ترجمہ تو انہوں نے کرنا نہیں ہوتا، تو بہترین طریقہ اس کا یہی ہے۔ انما اشرب القہوۃ، میں ابھی قہوہ نہیں پی رہا، الانا رائٹ ناؤ، وہ مزید تاکید ہی بنے گی اس کی۔ اب دیکھیں نحنو، لا جیسے نحنو نہ لگائیں آپ، تو لا نلبو کے اندر نحنو تو ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مزید بچوں کو تاکہ پکے ہو جائیں سیگے، انہوں نے تو گردانیں یاد نہیں کروانی۔ نحنو لا نلعبو، یہ بھی مزے کی بات ہے کہ وہ عرب انسٹیٹیوٹس میں کبھی بھی یہ گردانیں یاد نہیں کرواتے اس طرح سے جو ہم نے لکھی ہیں ابھی، وہ تو ڈائریکٹلی بس پڑھتے ہیں اس کو، صرف اس لیے وہ ہمارے تو علماء مانتے نہیں ان کو آتی ہے جو وہاں پڑھ کے آتے ہیں۔ نحنو لا نلعبو، ہم نہیں کھیلتے کرۃ القدم، فٹ بال۔ یہ قاعدہ کلیہ سا بن جاتا ہے، ایک حقیقت ہے، بس ایک فیکٹ ہے کہ ہم فٹ بال نہیں کھیلتے۔ اگر وہ کہے گا ابھی نہیں کھیل رہے، نحنو ما نلعب کرۃ القدم الان، ہم ابھی فٹ بال نہیں کھیل رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھیلتے ہی نہیں ہیں، بس ابھی نہیں کھیل رہے۔ لا کے ساتھ الانا بھی آ سکتے ہیں، لا کے ساتھ، ہاں وہ لا کے ساتھ لگا دیں پھر آپ، پھر وہی بات بن جائے گی جو ماں کے ساتھ بننی تھی۔ لا کے ساتھ الانا لگانا پڑے گا، ماں سمپل بھی آ جائے تو اس کا وہی مطلب ہوگا۔ تو لا نلعب کرۃ القدم، ہم فٹ بال نہیں کھیلتے، کبھی بھی نہیں کھیلتے، نہ کھیلی ہے نہ کھیلتے ہیں۔ تو نحنو ما نلعب، اب ما جب آ گیا تو بڑا باریک فرق ہو گیا۔ اب یہ لا اور ما کا فرق نوٹ کر لیں، قرآن مجید میں پھر بڑا کام آتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ وہ سو کالڈ جو اسپیکرز ہیں، وہ یوٹیوب پہ ادھر ادھر کی باتیں بونگیاں مارتے ہیں، وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے نہ پڑھی ہیں نہ سمجھی ہوتی ہیں۔ یہ تو بھی سیکنڈ بک ہے، بھی تھرڈ بک میں اصل باریکیاں شروع ہوں گی گرامر کی۔ نحنو ما نلعب کرۃ القدم، ہم فٹ بال ابھی نہیں کھیل رہے، وہ ابھی کا مفہوم اصل میں ماں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ الانا فی الحال ابھی نہیں کھیل رہے، یعنی کہ کھیل سکتے ہیں، ابھی نہیں کھیل رہے بس۔ ہوا لا یقرأ الصحف، صحف صحیفہ کی جمع ہے، لا یقرأ الصحف وہ خبریں نہیں پڑھتا، اور ما یقرأ الصحف وہ ابھی خبریں نہیں پڑھ رہا، حال میں ترجمہ اس کا خاص ہو جائے گا ماں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ہوا لا یقرأ الصحف
ہوا ما یقرأ صحیفۃ الآن، وہ صحیفہ کر دیا آگے انہوں نے، اور وہ ابھی خبر نہیں پڑھ رہا، یعنی کہ بعد میں پڑھتا ہے یا پہلے اس کی روٹین ہے پڑھنے کی، بس فی الحال نہیں پڑھ رہا، اسے آگے ماضی یا مستقبل کی نفی نہیں ہو رہی، صرف حال ہی کی نفی ہو رہی ہے. لا نگاتے ہیں تو مستقل مطلقاً نفی ہو جاتی ہے، ایبسلیوٹ نگیشن ہے لا کے ساتھ، اور ما کے ساتھ صرف حال کی نفی ہوتی ہے، کرنٹ جو آپ کا پریزنٹ ہے اس کی نفی ہوتی ہے. یہ میں سمجھا سکوں بات؟ اچھا آگے وہی بات بریکٹ میں انہوں نے لکھی ہے، دیکھیں ما، یہ جو حرف ما سے جب مضارع کی نفی ہوتی ہے، ما تخلص المضارع، خلص یخلص تخلیصاً خاص کر دینا، ما خالص کر دیتا ہے مضارع کو للحالی، حال کے ساتھ. اور اگلی بات آپ کو خود پتہ ہے کہ ما نفی کے لیے ہوتا ہے، تو حال ہی میں نفی ہوتی ہے، پریزنٹ کی نفی ہوتی ہے، اسے ماضی اور مستقبل کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ انہوں نے بات آپ کو بتا دی. اب آگے اگلی تمرین 131 131. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں تعامل ما یلی، یہ ایکسپریشن اب عربی کا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے یہ پانی، ما ابرد ھذا الماء، وہ ایکسپریشن اب آپ کو سکھا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. حامد طویل، یہ تو ایک سمپل جملہ ہے کہ حامد لمبا ہے، طویل مطلب وہ ہائٹ میں لمبا ہے. اب آپ نے کہنا کتنا لمبا ہے حامد، تو کیسے کہیں گے؟ ما اطول حامدن، کتنا لمبا ہے حامد. ٹھیک ہے، یہ اطولا جو لکھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں اسلمہ کے وزن کے اوپر ہے، اسلمہ یسلمو، یہ ماضی کا صیغہ بنتا ہے اصل میں، اور حامدن اسی لیے حالت نصب کے اندر ہے، کیوں؟ یہ ہاں سے مفعول بنتا ہے. تو ما اطول حامدن، کتنا ہی لمبا، اس کو اسم نہیں کبھی بھی سمجھ لینا. مزے کی بات ہوں آپ کو، کافی وہ گردانیں پڑ رہی ہیں، وہ خوشک سی ہوگی باتیں. ذرا آپ کو مزے کی ایک بات سناتا ہوں آج. عربی زبان میں جب خراب ہونا شروع ہوئی تو نحویین نے پھر نحو کمپائل کی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے حکم دیا تھا کمپائل کرنے کا نحو. تو وہ جو غلطیاں عربوں نے کرنا شروع کی تھیں، عربوں نے تو نہیں کہنا چاہیے، آپ یوں کہہ لیں کہ عربی اب پھیلی ہے، اسلام کیونکہ دنیا میں پھیلا ہے پوری میں، تو اسلام جہاں جہاں گیا وہاں پر قرآن گیا، قرآن کے ساتھ عربی بھی گئی ہے، تو لوگوں نے عربی سیکھنا شروع کر دی. آج یہ جو مصری عرب بنا بیٹھے ہیں سارے، اصلاً عربی تھوڑی سے، ان کی تو اللہ جانے فرائنہ جو ہوتے تھے فرعون، ان کی کون سی زبانیں تھیں، لیکن وہ اب عربائز ہو گئے اسلام کے آنے کے بعد. پھر آپ کی جو ساری بیلٹ بنتی ہے تنیزیہ، سوڈان وغیرہ کی، تو یہ سارے عرب ہو گئے. تو بہت بڑا کارنامہ ہے جی، بہت بڑا کارنامہ ہے ہاں جی مسلمانوں. تو جہاں جہاں اسلام پہنچا عربی بھی گئی، لیکن اب وہ کیونکہ پھیل بہت زیادہ گئی عربی، تو لہجے اس کے پہلے بھی کئی تھے اور بننا شروع ہو گئے. تو اب تو خیر وہ بہت ہی زیادہ بن چکے ہیں. تو قرآن کی زبان محفوظ کرنے کے لیے نحو کمپائل کی گئی تھی. تو جو غلطیاں عرب کرتے تھے شروع کے اندر، اسپیشلی عرب خواتین نے بہت ٹانگیں توڑی عربی کی، بچوں نے غلط پڑھنی. اب عرب ڈرتے تھے اس چیز سے کہ ہماری زبان خراب ہو رہی ہے، ان کو تشویش لاحق ہوئی. اب یہ صرف ان کی زبان نہیں رہی، اب یہ دین کی قرآن حدیث کی زبان کیونکہ بن گئی تھی. ترجمے زبر سے آپ کو پتہ ہے آگے پیچھے ہو جائے پورا ہدا اور ہدیہ پورا مفہوم بدل گیا. تو انہوں نے غلطیاں بھی نوٹ کی کتابوں کے اندر. آج وہ پوری کی پوری کتابیں مجلد کمپائلڈ ہیں کہ جن کے اندر وہ جو عربوں نے شروع میں غلطیاں کی تھیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر عصا، ڈنڈے کو کہتے ہیں. آپ نے کہنا ہے میرا عصا، تو کیا ہے کہیں گے؟ عصا یا میرا عصا. تو عربوں نے عصی کہنا شروع کر دیا اس کو، تو غلطی تھی. اسی طرح یہ اطول حامدن، یہ جو ایکسپریشن ہے عربوں نے اس کو غلط پڑھنا شروع کر دیا تھا. یہ بھی مجھے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ اس کتاب کے یہ جو حصہ ہے کہ اس کو انہوں نے اسم تفضیل بنا دیا فلو کے وزن پر، اکبرو اطولو، اور آگے حامدن جر میں پڑھ دیا اس کو ایک دفعہ ایک بچی نے. وہ بڑا واقعہ ایک لمبا سا، وہ اس طرح کی پھر سچی مچی کی سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر. خیر اس لیے میں آپ کو واضح کر رہا ہوں یہ کہ اطوالا جو لکھا ہے یہ ماضی ہے، آگے مفعول آ رہا ہے اس کا. اس طرح اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ، پھر اس کے اعراب غلط بھی پڑھیں گے آپ. ما اطول حامدن، کتنا لمبا ہے حامد، یہ اس کا محاوراتن ترجمہ ہے. حاضہ سیارۃ جمیلۃن، یہ اسٹیٹمنٹ ہے سمپلی کہ یہ گاڑی جمیلۃن خوبصورت ہے. آگے آپ نے کہنا ہے کتنی خوبصورت ہے یہ گاڑی. ما اجمل حاضہ السیارۃ، کتنی خوبصورت ہے یہ گاڑی. ما اجمل حاضہ السیارۃ. ٹھیک ہے، اب آپ پوچھ نہیں رہے کتنی خوبصورت ہے، بتانے کا ہی طریقہ یہ ایک اظہار ہی ہوتا ہے، ایکسکلیمیشن ہوتی ہے، تعجب کہتے ہیں اس کو، تعجب کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ہوا طویل، وہ لمبا ہے. آپ نے کہنا کتنا لمبا ہے وہ.
تو ما اطولا ہو وہ کتنا ہی لمبا ہے. مفعول آ گیا نا, آگے اٹیچ ضمیر آ گئی مفعول کی, حالت نصب کی ہے یہ ضمیر اب اٹیچڈ ہو. ما اطولا ہو کتنا لمبا ہے نا. ہیا صغیرۃن وہ چھوٹی ہے. ما اصغرہا کتنی چھوٹی ہے یہ, ٹھیک ہے نا, کتنی چھوٹی ہے وہ لڑکی. ما اصغرہا ہا کی ضمیر ہے مونس کی. اب اسی کو وہ آگے کہہ رہے ہیں اکتب الجمل الاتیہ مستعملا فعل تعجب. یہی فعل تعجب اس کو نام دے دیا انہوں نے. یہ فعل تعجب استعمال کرتے ہوئے آنے والے جملوں کو لکھیں. اب دیکھیں جی جو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے نا اسی کو آپ نے فعل تعجب بنا دینا ہے. اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی پکا ہو جائے گا. دیکھیں انظر فعل امر, انظر الی ہؤلاء الطلاب الجدد, دیکھو ان نئے طلباء کی طرف. جدد جدید کی جمع جدد, اور ہؤلاء اشارہ ہے, ھذا ھذانی ھذینی ہؤلاء. انظر الی ہؤلاء الطلاب الجدد, ان نئے طلباء کی طرف دیکھو. اب لکھا ہوا ہے آگے جملہ ہم کثیرن, وہ کثیر ہیں بہت ہیں. اب آپ نے کہنا ہے یہ کتنے ہی زیادہ ہیں, کتنے زیادہ ہیں یہ کیسے کہیں گے؟ کثیر سے اکثر آپ بنا دیں بس جی. ما اکثرہم, بھئی کتنے ہی زیادہ ہیں, ما اکثرہم. انظر الی ہؤلاء الطلاب الجدد ما اکثرہم, یہ کتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے انظر الی ھذی سیارتی, دیکھو اس گاڑی کی طرف, ہی جمیلۃ, یہ خوبصورت ہے. لیکن آپ نے کہنا ہے یہ کتنی خوبصورت ہے, کیسے کہیں گے؟ ہاں جی, ما اجملہا, کتنی خوب, ما اجملہا پڑھے بھی اس کو پھر اسی طرح, ما اجملہا یہ کتنی خوبصورت ہے. انظر الی ھذی سیارتی ما اجملہا, کتنی خوبصورت ہے, دیکھو اس کو. وفقیر, وہ غریب ہے, تنگ دست ہے, فقیر ہے. آپ نے کہنا وہ کتنا غریب ہے, ٹھیک ہے نا. فا قاف را ہے نا, اس کو لے جائیں. ما افقرا ہو اٹیچ ضمیر اب ہوا کی حالت نصب ہو. ما افقرا ہو, کتنا ہی وہ فقیر ہے, غریب ہے. ما افقرا ہو. رأیتا ذاک البیتا, رأیتا, ہاں جی یہ کیا ہے, یہ وہی ہے ہدیتا ہدیتما ہدیتم کے وطن پر پہنچ گئے نا آج. ہدا ہدایا ہدو, حدت ہدتا ہدینا, رآ رآیا رأو, رأت رآتا رأینا. رأیتا رأیتما رأیتم, رأیتی رأیتما رأیتنا, رأیتو رأینا, ہدیتو ہدینا کے وطن پر آ گیا نا, پڑھ لیا بس. را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, رآ اس نے دیکھا, تو رأیتا تم نے دیکھا, ٹھیک ہے نا. رأیتا ذاک البیتا, ہمارے یہاں وہ کتابوں میں صرف کی جو کلاسیکل ہے نا, اس میں کیونکہ اس میں حمزہ آ رہی ہے تو اس کو بھی علیحدہ ہی کیٹیگری بنا دیتے ہیں کہ بھئی اس میں حمزہ بھی آ رہی ہے اور یہ ٹائپ سی بھی ہے. تو حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے پڑھنے کے اندر, ڈٹو چیز ہے. نہیں وہ بیچ میں جو حمزہ آ رہی ہے را کے. ہاں جی وہ یہی چیز, ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا اس کو جو دین کو یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. ارأیت ذاک البیتا, کیا تم نے دیکھا, رأیتا تم نے دیکھا, ارأیتا کیا تم نے دیکھا, ذاک البیتا اس گھر کو, ہوا صغیرن وہ چھوٹا ہے. آپ کہنا وہ کتنا چھوٹا ہے, ہاں ما اصغرہ وہ کتنا چھوٹا ہے, ما اصغرہ. ارأیت ذاک البیتا ما اصغرہ وہ کتنا چھوٹا ہے. دیکھیں بھی آگے الکلمات الجدیدۃ, نئے کلمات. مقعد, کیا معنی ہے اس کا؟ سیٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مقعد کہتے ہیں تشریف رکھیے, جہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی تشریفی ہے اور جس کے بل پر بیٹھتے ہیں وہ بھی تشریفی ہے. مقعد دونوں معنی میں عربی میں. مقاعد اس کی جمع آگئی. آگے کیا ہے, یا ابتی لکھا ہے, ہاں یا ابتی از اکول ٹو یا ابھی, اے میرے ابو ہی ہے. اس کا مطلب ترجمہ تو یہی ہوگا, لیکن وہ تا کا فرق کیا ہے پھر وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. جی وہ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے, اپنائیت کے اظہار کے لیے. یا ابتی, یا میرے پیارے ابا. فی اسنائی, ہاں اسنا کا لفظ پڑھا تھا نا, فی اسنا, فی اسنائی درس, درس کے دوران, مین بائل جسے آپ کہتے ہیں نا, دوران. آگے دیکھیں جی مضارع لکھے ہیں, افعال لکھے ہوئے ہیں. کذب یکذب, جھوٹ بولنا. کذب یکذب کذبن.
اور جھوٹ کو کذب کہتے ہیں عربی میں، ہے نا، حاضل کلام کذبن، یہ کلام کذب جھوٹا ہے. فهو كاذب. ہاں جی، کذب یکذب کذبن بنے گا اس کا، کذبن ہی چلے بنا لیں مصدر، فہو کاذبن جھوٹا، کاذب. اکذب اور لا تکذب مصدر بنتے ہیں. کذب یکذب، غضب یغضب غضبا فهو غاضب. حدیث ہے نا لا نہیں، وہ تو کاذبہ غضب یغضب ہے وہ، کیونکہ حدیث ہے لا تغضب، تو ظاہر ہے کہ مضارع یغضب ہوگا نا. تو انقلب ینقلب، یہ ہم نے آخری باب پڑھا ہوا ہے ثلاثی مزید فی کے اندر، 8واں باب. انقلب ینقلب انقلابا فهو منقلب، اسے بھی مجہول نہیں بن سکتا کبھی بھی. انقلب لا تنقلب، تو پلٹ جانا پھر جانا، یہاں پر تو الٹنے کے معنی میں تھا. انقلبت السیارۃ، قرآن میں واپس چلے جانے کے معنی میں آیا ہے. بکا یبکی، ہاں جی یہ رونا. ہدا یہدی کے وزن پر ہے، پہنچ گیا آج. بکا یبکی، یا بکا سے فعل ماضی آپ ہدا کے وزن پر کر لیں. ہدا ہدیا ہدو، بکا بکایا بکو، بکت بکتا بکینا، بکیتا بکیتما بکیتم، بکیتی بکیتما بکیتن، بکیتو میں رویا، بکینا ہم روئے. یبکی یہدی کے وزن پر ہے. دیکھیں اس سے کیسے بنے گی چارٹ، کیسے ہدا یہدی ہدن فہو ہادن. بکا یبکی، اسے مصدر بنتا ہے بکاءن، فہو باکن ہادن کے وزن پر. بکیا یبکا بکان فہو مبکیون. الامر منہ ابکی ونہی عنہ لا تبکی. لیکن مزے کی بات ہے کہ مجہول اس کا بھی نہیں بنے گا. یہ فعل وہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر کے کیسے پتہ لگتا ہے کہ فعل کا مجہول بنتا ہے یا نہیں بنتا، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ آگے. اس کا نہیں بنے گا، مبکی کوئی لفظ ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، بنانے کو بنا لیں چارٹ، آپ کتابوں میں ایسے لکھا ہوگا، لیکن وہ مجہول ہے ہی نہیں، کوئی لفظ ہی نہیں عربی ادب کے اندر، عربی زبان میں کوئی اس کا مطلب ہی نہیں بنتا، محمل لفظ ہے وہ، اس لیے وہ کلمہ بھی نہیں کہلائے گا. شروع میں پڑھا تھا نا، کلمہ پڑھنا ہے ہم نے اسم کی اسٹڈی میں، ہر بامانہ لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. تو بوکیا یبکا یہ کوئی کلمہ ہی نہیں ہے عربی زبان کا، محمل لفظ ہے، اس لیے وہ فائدہ کوئی نہیں پڑھنے کا. میں نے لکھوایا بھی ہدا یہدی سے اس لیے تھا کیونکہ اس کے بنتے ہیں مجہول، سب کے نہیں بنیں گے. الدرس السادس عشرہ، سوری الدرس السادس عشرہ، یہ جو نمبرز ہیں 11 سے لے کر 19 تک عربی میں، 11 عشرہ، بلکہ یوں کر لیں 13 سے لے کر 19 تک، 40 عشرہ، 4 عشرہ، 5 عشرہ، 6 عشرہ، سوری ہاں جی یہ سارے 6 عشرہ، 7 عشرہ، اور اسی طرح 9 عشرہ تک، یہ سارے نمبرز 19 تک جو بنتے ہیں یہ ساری زبر کے ساتھ ہی آتے ہیں. دونوں ان کے جز جو ہیں مبنی ہوتے ہیں، حالت رفع و نصب و جر ہو. انہی سے پھر 13 عشرہ کیا ہے 13، اور 40 بنا دیں تو کیا بنتا ہے، اس صفت بن جاتی ہے تیسرا. 13 ہے 3، 40 تیسرا، تو 40 عشرہ 13واں، تو 16 عشرہ یہ چھٹا بن جاتا ہے 16th. الابو، دیکھیں بھی کنورزیشن اب وہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ کو. 10 نمبر 16، ٹائٹل کیا دیا ہوا انہوں نے اس کا، ہاں ٹھیک ہو گیا. پڑھیں بھائی، یہ ٹائم تھوڑا لیکن اس کی ہم کم از کم یہ پڑھ لیتے ہیں کنورزیشن جو ہے، حوار. باپ کہتا ہے جی تریدون شیئا من السوق یا بنائی، ہاں جی ارادہ یریدو، یریدو تریدو تریدو اریدو نریدو، ارادہ کرنا چاہنا، یریدانی تریدانی تریدانی تریدانی، یریدونا یریدنا تریدونا تم سب چاہتے ہو، تریدونا کیا تم سب چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو کسی شے کا، شیئن کسی چیز کا، من السوق بازار سے ہو، بازار جا رہا ہوگا نا. تریدونا شیئا من السوق، کیا تمہیں بازار سے کوئی چیز چاہیے، یا ابنائی اے میرے بیٹو. ان الآن اذهب الی المسجد، میں ابھی اذهب میں جا رہا ہوں، الی المسجد کہاں مسجد، ابھی تو میں مسجد جا رہا ہوں. وساذهب اور میں جاؤں گا، اب سین لگ گیا تو مضارع کا مفہوم ہاں جی اب وہ سر مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، فیوچر ٹینس میں چلے گئی. تو وساذهب اور میں جاؤں گا، الی السوق بعد الصلاۃ اور میں جاؤں گا بازار نماز کے بعد. ابھی تو میں مسجد جا رہا ہوں، نماز کے بعد میں بازار جاؤں گا، تو آپ کو بازار سے کچھ چاہیے بیٹے. الابناء، اب بیٹے اپنی فرمائشیں کریں گے. اب بیٹے نعم جی چاہیے.
یریدو تریدو تریدو اریدو نوریدو نوریدو لکھا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں اشیاء کثیرتن بہت ساری چیزیں, ہم بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں. اشیاء اشیاء غیر منصرف ہے, اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے غیر, چونکہ اشیاء جو ہے شیء کی جمع مکسر ہے تو صفت جو آ رہی ہے آگے وہ واحد مونث ہے, وہی پرانی بات ہے. ٹھیک ہے, کثیرتن ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. اب یہ نہ بھی بار بار قواعد آپ کے ذہن میں آئے, لیکن بس سمجھ تو آ رہی ہے کیا لکھا ہے. اشیاء کثیرہ بہت سی چیزیں, محاورہ بن جاتا ہے زبان کا وہ ایک. اشیاء کثیرات کوئی عربی کا ایکسپریشن نہیں ہے. نام نریدو اشیاء کثیرتن, جی ہمیں بہت سی چیزیں چاہیے. الابو باپ کہتا ہے ماذا تریدو یا عمرو, اب ایک ایک کر کے بچوں سے پوچھے گا عمر سے, اے عمر تمہیں کیا چاہیے. یریدو تریدو تریدو تمہیں چاہیے, ماذا تریدو تمہیں کیا چاہیے, یا عمرو اے عمر. عمر جواب دے رہا ہے جی اب اریدو قلمن, مجھے ایک قلم چاہیے, پین چاہیے. باپ پوچھتا ہے ما عندہ کا قلم, عندہ کا معنی کیا ہے پاس, عندہ کا قلم تمہارے پاس قلم ہے, ما عندہ کا قلم تمہارے پاس قلم نہیں ہے. جملہ فعلیہ کی نفی ہوتی ہے ما کے ساتھ. اب ما عندہ کا قلم استفہام بھی ہو گیا, کیا تمہارے پاس قلم نہیں ہے, پین چاہیے تمہارے پاس پین نہیں ہے. عمر بلا, کیا ترجمہ تھا اس کا, کیوں نہیں, یعنی ہے کیوں نہیں, بالکل وائی ناٹ ہے, کیوں نہیں. عندی قلم ازرق, میرے پاس ازرق کلرز پڑھے تھے ہم نے, بلو پین ہے. احمر ریڈ, ازرق بلیو, اصفر یلو, بیسک کلرز ہوتے ہیں ان کو وہ یاد بس کر لیں. بلا عندی قلم ازرق, جی میرے پاس بلو پین ہے, نیلا قلم ہے. اریدو قلم احمر, مجھے ریڈ پین چاہیے, سرخ قلم چاہیے. نیلا ہے, سرخ چاہیے. الابو ماذا تریدو انتا, اور تمہیں جی یہ قلم احمرا منصوب ہونے کی وجہ سے آیا دونوں لفظ. ہاں جی مفعول ہے نا, صفت ہے, قلم کی صفت ہے احمرا, موصوف صفت بن رہے نا, دو ہی ہو سکتا ہے, اضافت تو ہے نہیں, تو مرکب توصیفی ہے. ماذا تریدو انتا یا عمرو, تمہیں کیا چاہیے اے عمر. یہ ذرا ایک سیکنڈ بورڈ پہ کرنا یار, یہ بھی بتا ہی دوں, یہ جو نام ہے نا عمر اور عمر, ان کے اعراب بھی نوٹ کر لیں. دیکھیں جی, یہ نام ہے عمر, یہ تو نام ہے غیر منصرف. کیسے لکھتے ہیں اس کو, عمرو, جی آپ کو آتا ہے عمارا اور عمارا. پھر ایک نام ہے عمر, عمر کو عین کے ساتھ ہی لکھتے ہیں, لیکن وہ فرق کرنے کے لیے پھر رن آگے ایک واو لگاتے ہیں, تاکہ عربی اصل کتابوں میں تو زبر زیر نہیں ہوتی, تاکہ فرق پتہ لگے کہ امر لکھا ہوا ہے تو واو ہمیشہ ایک آتی ہے اس کے بعد. امرن پڑھتے اس کو تنوین کے ساتھ ہیں, یہ منصرف نام ہے امرن. وہ یہاں پر یا امرو لکھا ہوا ہے تو یا کی وجہ سے تنوین اڑی ہے, امرن. پھر حالت نصب میں امرن, وہ یہاں پر ضرورت نہیں رہتی, واو کی الف آ جاتی ہے, اور امرن کے اندر پھر واو لگاتے ہیں ایسے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ امرن, امرن اور امرن, اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ کبھی بھی اس کو اردو میں عمرو کہہ دیتے ہیں, یا ایسے امرو پتہ نہیں کہہ دیتے ہیں, کچھ غلط پڑھتے ہیں اور اردو والے اس کو. تو عمرو, عمرا, عمرا, یہ تو ہے غیر منصرف نام. یہ جب بھی تنوین اس پر آئے, واو آ جائے یا الف آ جائے, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ امر لکھا ہوا ہے. امرن, 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 بولنے میں تو سیدھا سیدھا بس ایک سمپل منصرف ناؤن بنتا ہے. دیکھیں جی, اب وہ امر لکھا ہوا ہے, یا کی وجہ سے اس کی زیدن یا زیدو, محمدن یا محمدو, تو امرن سے یا امرو. ماذا ہو گیا بک آگے واپس. ماذا تریدو انتا, اور تمہیں کیا چاہیے یا امرو. اب دیکھیں تریدو کے اندر ایک فاعل ہے, کون سا, انتا, اور اس کے باہر پھر انتا لکھا ہوا ہے. یہ تاکید ہو گئی, اب انتا دو دفعہ آ گیا اس میں. ٹھیک ہے,
اب یہ نہیں کہنا فاعل ظاہر ہوا، فاعل ظاہر ہوتا ہے غائب کے سیغوں میں، یہ تو مخاطب کا سیغہ ہے. تو اور تمہیں کیا چاہیے کہ اس کو تو قلم چاہیے، اور تمہیں، اب تمہیں پہ زور ہے اصل میں، اور تمہیں کیا چاہیے یا امرو، اے امر. اب امر جواب دے رہا ہے. دیکھیں اب نیچے وہ جہاں امر کا نام لکھا ہے امرن لکھا ہوا ہے، اسی طرح ہے نا جو آپ کو بتا دیا امرن. اب امر کیا جواب دے رہا ہے؟ اریدو دفترن، مجھے رجسٹر چاہیے. الابو، باپ کہتا ہے مشتریتو لکا دفترن. دیکھیں اشترا اس نے خریدا، یشتری وہ خریدتا ہے. اشتریتا، اشتریتما، اشتریتم، اشتریتی، اشتریتما، اشتریتنا، اشتریتو میں نے خریدا. یہ لکھا ہوا اشتریتو میں نے خریدا، ما اشتریتو میں نے نہیں خریدا. ملا کر پڑھتے ہیں مشتریتو. مشتریتو لکا دفترن، کیا نہیں خریدا میں نے لکا تمہارے لیے دفترن کوئی رجسٹر، کیا میں نے تمہارے لیے کوئی رجسٹر نہیں خریدا. فی الاسبوع الماضی، گزشتہ ہفتے میں. وہی ماضن تھا تو الماضی، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، ہادی کے وزن پر ٹائپ سی ہے. مضا یمضی کہتے ہیں میم ضاد اور یا کے ساتھ. مضا یمضی گزر جانا، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے نہیں اپنا قصیدہ بردہ، اس کے اندر الفاظ ہے نا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضا، جو گزر گیا، یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضا یا واسع الکرم، جو گزر گیا اس کو معاف کر دے، بخش دے. تو الماضی الف لام لگ گیا. کیا میں نے تمہارے لیے پچھلے ہفتے ایک رجسٹر خریدا نہیں تھا؟ پھر تمہیں رجسٹر چاہیے. باپ آفر کر کے پھنس گیا. مشتریتو لکا دفترن، کیا نہیں خریدا تھا میں نے تمہارے لیے رجسٹر فی الاسبوع الماضی، پچھلے ہفتے میں. عمر کہتا ہے بلا، کیوں نہیں، خریدا تو تھا. ولیکن ذاکت دفترا انا، انا کا انا، لیتا لعل، لاکنہ حروف نصب میں سے ہے تو آگے نصب میں جائے گا، اس کا مرکب آ رہا ہے. ذاکت دفترو لاکنہ ذاکت دفترا، آپ نے خریدا تو تھا لیکن ذاکت دفترا وہ رجسٹر، ورقہ اس کے ورق، اس کے پیجز، غیر مسطرن سطر والے نہیں تھے، لائنز والے نہیں تھے، ان لائنڈ تھا وہ. سطر کہتے ہیں لائن کو. دیکھیں معلم کے وزن پر ہے، سطر یسطر تسطیرا، علامہ یعلم تعلیما. مسطر لائنیں لگانے والا، اور مسطر جس پر لائنیں لگی ہوئی ہوں. تو غیر مسطر جس پر لائنیں نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ رجسٹر خریدا تو تھا لیکن ورقہ اس کا پیج غیر مسطرن غیر مسطر ہے، یعنی کہ ان لائنڈ ہے، لائنز نہیں لگی اس پیج کے. ہاں وہ جیسے ڈرائنگ کے لیے ہوتے ہیں. آگے دیکھیں. اب وہ کہتا ہے جی اریدو دفترن ذا ورق مسطرن، ذو ذازی والا. اب مجھے چاہیے ایک رجسٹر کیسا؟ لائنڈ پیجز والا، ذا ورق مسطرن. یہ ذو ذازی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پہلے اگر اسم نکرہ ہے تو بعد میں بھی نکرہ آئے گا، پہلے معرفہ ہے تو بعد میں بھی معرفہ، کیونکہ یہ موصوف صفت بنتا ہے. اس کے پہلے والے اسم کے لیے یہ صفت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. دفترن مجھے رجسٹر چاہیے، کیسا رجسٹر چاہیے؟ صفت آ رہی ہے رجسٹر کی آگے، ذا ورق مسطرن لائنڈ پیجز والا. لائنڈ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم؟ مسطر کا، ہے نا. ورق کی صفت پھر آگے آ رہی ہے مسطر، پیجز والا نہیں، ورق مسطرن لکیروں والی پیجز والا، لائنڈ پیجز والا. آپ نے کیا کہا کہ اس لیے دفتر کی نصیبہ ہے، وہ تو مفعول بن رہا ہے، ہر چیز ہی نصب میں آنی ہے. جب اریدو کے اندر آنا تو فاعل ہو گیا، میں چاہتا ہوں. دفترن حالت نصب میں کیوں آیا ہے؟ اسی کی صفت آ رہی ہے آگے، اور اسی کی صفت بارہ. ہاں نہیں، وہ ذا ہے مضاف، ورقن مسطرن ہے مضاف الیہ، تو مضاف الیہ پورا کا پورا یہ صفت بن رہا ہے دفترن کی، ٹھیک ہے. وہ ورقن مسطرن اس لیے حالت جر میں ہے نا، وہ مضاف الیہ ہے. آگے دیکھیں، آگے سمجھ اس کی. اریدو دفترن ذا ورقن مسطرن، مجھے چاہیے ایک لائن پیجز والا رجسٹر. ذا حالت نصب میں کیوں ہے؟ اب
سر یہ وہ پیچھے دفتر کی وجہ سے. ہاں دفتر کی وجہ سے، دفتر صفت کی صفت ہے نا مفعول کی. الابو ماذا تريد انت یا ہشام، اور اے ہشام تمہیں کیا چاہیے. ماذا تريد انت یا ہشام، اور اے ہشام تمہیں کیا. ہشام ہے، ہاں پر زیر پڑھتے ہیں ہشام. آگے ہشام جواب دیتا ہے انا ما اريد شيئا الان، مجھے نہیں چاہیے کچھ ابھی، مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے. ایک ہی اچھا بچہ تھا. الابو باپ کہتا ہے این اخوک الحسین، آپ کا بھائی حسین کہاں ہے. یار اب کچھ نام ہے جن پر وہ الف لام بھی لگا لیتے ہیں. علی کے اوپر الف لام لگ جائے گا اور حسین کے اوپر الف لام لگ جاتا ہے، حسن پہ بھی الف لام لگا دیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. زبیر پر بھی لگ جاتا ہے زبیر. تو وہ عربوں کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ان کی زبان ہے، وہی بات ہے، ہم باؤنڈ ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. ان کی زبان ہے تو انہیں کی تقلید کرنی پڑے گی. این اخوک الحسین، تو اب وہ آپ کے حسین پر الف لام کیوں لگی ہے؟ ابھی عربوں کی مرضی. این اخوک الحسین، آپ کا بھائی حسین کہاں ہے. ہشام ہوا فی الحمام، وہ ہاں جی واش روم میں ہے. باتھ روم ہے، ہاں ٹیکنیکلی ویسے حمام کہتے ہیں غسل خانے کو، ہم باتھ روم، اور واش روم کو کیا کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو مرحاض اردو میں، عربی میں. ایسا بیت الخلاء بھی ویسے عربی کا ہی لفظ ہے. پیچھے پڑھا تھا. ہاں پڑھا تھا. ہاں مرحاض ویسے ٹوائلٹ کو کہتے ہیں. الابو دیکھیں بھائی ماذا یرید ہوا، اور وہ کیا چاہتا ہے. وہ نہیں ہے تو آپ بتا دیں بھی اس کی جگہ پر کہ وہ کیا چاہتا ہے. باتھ روم کیا ہوا ہے نا، کون؟ حسین. تو ہشام کہتا ہے بھی ہوا یریدو حلاوا، وہ سویٹس چاہتا ہے. حلون کہتے ہیں میٹھی چیز کو، کوئی بھی. عربی میں تو حلوہ، اردو میں تو حلوہ ہم کہتے ہیں نا، ایک خاص پکی چیز ہے حلوہ، گاجر کا حلوہ، یا اس کا کیا ہوتا ہے ناشتے پہ کس کا دیتے ہیں؟ سوجی کا حلوہ. تو عربی میں اصل میں حلون کہیں گے کسی بھی سویٹ چیز کو، میٹھی. اور بچوں کی سویٹس کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹافی کینڈیز وغیرہ جو ہوتی ہیں. ہوا یریدو حلون کی جمع حلاوہ ہے. اب اس کو حلاوہ سویٹس چاہیے، ٹھیک ہے، میٹھی چیزیں، وہ ٹافیاں کینڈیز کہہ لیں آپ، چاہیے. ماذا تردنا یا بناتو، اے میری بیٹیوں تمہیں کیا چاہیے. اب بیٹیوں کی باری آ گئی. اچھا جی، یریدو تریدو اریدو نریدو، باب فعال سے ہے نا. یریدانی تریدانی یریدونا یریدنا تریدونا، تم چاہتے ہو تردنا، تم سب مونس چاہتی ہو. ماذا تردنا یا بناتو، اے بیٹیوں تم کیا چاہتی ہو. اب بیٹیاں کر کے بتائیں گی بھی اپنی فرمائشیں. عائشہ تو، عائشہ جواب دے رہی ہے بھی یا ابتی، اے ابا جان. انتا اشتریتا، آپ نے خریدا تھا. اشتریتا آپ نے، اشترا کہتے ہیں خریدنا، پرچیز کرنا کسی شے کو. با یبیو آپ نے پڑھ لیا تھا، وہ کیا تھا؟ بیچنا، ٹو سیل، ٹھیک ہے نا. بعتو ھذا القلم، میں نے قلم بیچ دیا. بعتو کا ھذا القلم. تو اشترا یشتری خود خریدنا کسی شے کو. اس میں وہ دو چار نہیں آ رہے؟ نہیں یہ باب افتعال ہے. تال تا جو ہے یہ اس کی ہے، باب کی ہے. اس کی بھی انشاءاللہ چارٹ آگے چل کر پڑھ لیں گے. یہ کمپلیٹ ہو جائے نا ٹائپ، یہ بھی ہے تو ٹائپ سی. تو جی پاکستان میں کوئی چیز بیچنی ہو تو قانون ہے اس میں اشتہار دینا پڑتا ہے. اس اشتہار کی ہیڈنگ ہوتی ہے مشتری ہوشیار باش. ہاں جی، مشتری خریدنے والا. اشترا یشتری اشتران فهو مشترن، المشتری ہاں دن کی طرح ہی ہے، خریدنے والا. مشتری ہوشیار باشد، یہ فارسی کنسٹرکشن ہے. مشتری خریدنے والا، ذرا کوشن اس کے لیے. اشترائی تھا آپ نے خریدا تھا، لی کس کے لیے؟ میرے لیے. ملفن، ملف کہتے ہیں عربی میں فائل کو. یہ فون میں نہیں ہوتی فائل، ملفات کہتے ہیں ان کو، ملف. تو آپ نے انتشتریت لی ملا کر انتشتریت لی، آپ نے خریدی تھی میرے لیے. ملفن ایک فائل. فائل آپ کہہ لیں یہاں پر فولڈر کے معنی میں، فائل نہیں ہوتی فولڈرز جس میں کاغذ لگاتے ہیں. آپ نے میرے لیے ایک فائل خریدی تھی، فولڈر خریدا تھا. قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے. اریدو الآن، میں چاہتی ہوں اب. ملفن آخرا، ایک اور فائل. آپ نے میرے لیے ایک فولڈر یا فائل کہہ لیں خریدی تھی، اب مجھے ایک اور فائل چاہیے.
ٹھیک ہے, سمجھ آئی اس کی. ارید الآن ملفن آخرا, اب مجھے ایک اور فولڈر چاہیے یا ایک اور فائل چاہیے. ماذا تریدینا انتی یا حفصہ, تو انتی پڑھنا ہے اس کو مونس ہے, اور تریدینا یریدونا یریدنا تریدونا تریدنا تریدینا تم چاہتی ہو, ماذا تریدینا اور تم کیا چاہتی ہو, انتی یا حفصہ تو اور تم کیا چاہتی ہو اے حفصہ. حفصہ جواب دیتی ہے جی اریدو حقیبتن, حقیبہ مجھے ایک بیگ چاہیے. ما اب وہی باپ وہی سوال, اب ما عندہ کی حقیبتن, کیا تمہارے پاس کوئی بیگ, تمہارے کوئی بیگ نہیں ہے. آئندہ کی حقیبہ تمہارے پاس بیگ ہے, ما عندہ کی حقیبہ بیگ نہیں. اب ما عندہ کی حقیبتن, کیا تمہارے پاس کوئی بیگ نہیں ہے. حفصہ بلا کیوں نہیں, عندی حقیبتن حمراء, میرے پاس ریڈ بیگ ہے. پڑھا تھا نا, احمرو کی مونس حمراء, اصفرو کی صفراء, بقراتن صفراء قرآن میں زرد گائے. اسودن کی سوداء, اسود بلیک, اور ابیض وائٹ, ابیض بیضاء وائٹ مونس. بورڈ پہ میں نے بنایا تھا یہ آپ کے لیے کلرز, ہاں لکھے لکھے تھے نا بس, ٹھیک ہے, وہ میں نے وہ مکس ہو جاتی ہیں کلاسز. بلا عندی حقیبۃ حمراء, جی میرے پاس ایک ریڈ بیگ ہے. اریدو حقیبۃ اخرى سوداء, مجھے چاہیے ایک بیگ اور, اخرى آخر ایک اور اخرى اس کی مونس ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک اور بیگ چاہیے سوداء, کس کلر کا, بلیک رنگ کا ایک اور بیگ چاہیے. باپ کہتا ہے, اگلی بیٹی کی باری, اب اتنے بچے ہیں. ماذا تریدینا یا سعاد, اور تمہیں کیا چاہیے اے سعاد. سعاد اس کی بیٹی کہتی ہے جی عندی مسطرۃ صغیرۃ, اس نے کہا پہلے بتا دوں کہ جو ہے میرے پاس ایک مسطرہ, دیکھیں میم پر زبر ہے کہ زیر ہے, زیر ہے, تو اسم اعلی ہے اسم تصغیر ہے, او سوری اسم اعلی ہے یا اسم ظرف ہے, اسم الاعلی ہے. ٹولز کو نیچے زیر آتی ہے نا, بس یہ بات ہے اصل میں یاد کرنے کی. تو مسطرہ, سطر کہتے ہیں لائن کو, اور مسطرۃ لائن لگانے کا آلہ, فٹا, رولر, ٹھیک ہے. بن گیا مسطرہ, اسے مستری بنانا, مستری. لیکن اردو میں میرے خیال تے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں لوگ اسے, حالانکہ یہی لفظ ہے, حالانکہ وہ تو مطلب ہی اور بن جاتا ہے. سین تارا کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے, ساتر چھپانے والا, ستار, ستائر, اللہ ستار العیوب ہے, عیب چھپانے والا, بہت زیادہ عیب چھپانے والا. تو مستری تو ہو گیا کچھ چھپانے, غلطیاں کر کے چھپاتے ہیں. تو عندی مسطرۃ صغیرۃ, وہ باپ بار بار کہتا تھا نا, وہ کیا چاہیے, بھی یہ چاہیے, یہ پہلے نہیں ہے, انہوں نے کہا پہلے ایسا تھا اب ایسا چاہیے. اس نے پہلے ہی بتا دیا میرے پاس ایک چھوٹا اسکیل ہے. عندی مسطرۃ صغیرۃ سیانی تھی, میرے پاس ایک چھوٹا فٹ ہے, چھوٹا اسکیل ہے. کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو, فٹا ہی کہتے ہیں. میرے پاس چھوٹا فٹا ہے, اسکیل ہے. اریدو اخرى, مجھے ایک اور چاہیے, کبیرتن, بڑا اسکیل چاہیے. وماذا تریدینا انتی یا لیلا, اور تمہیں کیا چاہیے لیلا. لیلا کہتی ہے جی اریدو مصحفا ذا حرف کبیر, مجھے ایک مصحف چاہیے, کاپی نہیں ہوتی اس میں نوٹ کرنے کی, مجھے کاپی چاہیے. نہیں کاپی نہیں اسے کہیں گے, اسے قرآن کا ہی مصحف مراد لیں آپ اسے. مصحف یعنی قرآن کی کاپی کو عرف کے اندر مصحف عرب جب کہتا ہے تو اس سے مراد مصحف قرآن ہوتا ہے. مراد تو اسے کاپی ہوتی ہے لیکن کاپی آف قرآن, ٹھیک ہے. اریدو مصحفا, مجھے ایک مصحف چاہیے, کاپی قرآن کا مصحف چاہیے. کیسا, ذا حرف کبیر, بڑے حرف والا, یعنی اس کے پاس ہوگا چھوٹے حروف والا تو بڑے حروف والا قرآن کا مصحف چاہیے اس کو. آگے سلمہ کی باری آ گئی. ابو اما تریدین شیئا, کیا تمہیں کچھ نہیں چاہیے, یا سلمہ, اے سلمہ. آگے سلمہ کہتی ہے بلا بھی کیوں نہیں, اریدو, مجھے بھی چاہیے. کیا چاہیے جی, اریدو معجما انگلیزیا فآخر فرنسیا. معجم مانا ڈکشنری, لغت کو
ڈکشنری کو معجم کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. اریدو معجمن، مجھے کیا چاہیے، ڈکشنری کی صفت آ رہی ہے، 2 ڈکشنری چاہیے. معجمن انگلیزین، ایک مجھے انگلش ڈکشنری چاہیے، وہ آخرا فرنسین، اور دوسری فرینچ لینگویج کی ڈکشنری چاہیے. آگے الابو، بچے تو ہو گئے پورے، ابھی بعد میں آپ گنتی کیجیے گا کتنے تھے. 7 تھے. 3 بیٹے اور 4. عمر، عامر، ہشام اور حسن باتھ روم میں تھا، 4 بیٹے ہو گئے. اور بیٹیاں عائشہ، حفصہ، سعاد، لیلہ، سلمہ. تو 5 اور 9 ہیں، 5 بیٹیاں ہو گئی، 5 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں نا. حسن باتھ روم میں تھا نا، جس کو مٹھائیاں چاہیے تھیں، ٹافیاں. آگے اب باپ کی بات ہوگی، وہ کہتا ہے جی اما تریدو امو کا شیئن، کیا تمہاری ماں کو کچھ چاہیے؟ کیا تمہاری ماں کو کچھ نہیں چاہیے؟ وہ بھی بتا دو. اما تریدو امو کا، کیا نہیں چاہیے تمہاری ماں کو شیئن، کچھ بھی؟ سلمہ کہتی ہے جی ما ادری، درا یدری، یہ یہدی کے وزن پر ہی ہے، دال را یا، ہدا یہدی درا یدری، یدری تدری تدری، ادری میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں سلمہ ہے، تو ما ادری میں نہیں جانتی. اسألوہا، یسألو سال، یسألو سوال کرنا، یسألو تسألو تسألو، اسألو میں پوچھتا ہوں یا پوچھتی ہوں، اسألو کیا میں پوچھوں، ہاں اس سے، ماں سے. ما ادری پتہ نہیں، میں اسألوہا کیا میں ان سے پوچھوں. الابو نعم اسألیہا، ان سے پوچھو. دیکھیں سال یسألو سوالا فہو سائل، سئل یسأل سوالا فہو مسئول، الامر منہ اسأل ونہی لا تسأل. اسأل، اسألا، اسألو، اسألی لکھا ہوا ہے، یہ اسألی ہا، تم مونس پوچھو، ہا ماں سے، ماں سے. نعم اسألی ہا، جی ان سے پوچھو. سلمہ تخرجو، وہ جاتی ہے، یخرجو تخرجو، وہ جاتی ہے. ثم تدخلو بعد قلیل، اور پھر وہ داخل ہو جاتی ہے بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد. تقولو کہتی ہے، یقولو تقولو وہ کہتی ہے، انہا تریدو یقیناً وہ چاہتی ہے، ماں کیا چلاتی ہے، ثلاثۃ امتار، 3 میٹر، امتار میٹر نہیں ہوتے لینتھ، 3 میٹر چاہتی ہے. کیا چیز، من حاضل قماشی، قماش کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کپڑا، ایک ہوتا ہے کپڑے کا سیمپل، قماش، اس کپڑے میں سے، اس طرح کے کپڑے کا 3 میٹر چاہتی ہے ماں. خذ حاضن نموذج، آپ اس سیمپل کو لے لیں، خذ لے لیں، پکڑ لیں، حاضن نموذج، نموذج کہتے ہیں پیٹرن کو، سیمپل کو. خذ حاضن نموذج، آپ اس سیمپل کو لے لیں. کپڑے کا سیمپل ہوگا کوئی ایسا، 3 میٹر کپڑا چاہیے. یا باتی، اے ابا. اب باپ کہتا ہے جی ساشتری، نماز رہ جانی باپ کی، مسجد جا رہا تھا بیچارہ. ساشتری لکم، یشتری تشتری تشتری، اشتری میں خریدتا ہوں، ساشتری میں خریدوں گا، لکم آپ سب کے لیے، ما تریدونا جو آپ سب چاہتے ہیں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. بس آخری بات نوٹ کر لیں، شاء، یہ بھی ایک قالا کے وزن پر فعل ماضی ہے، شاء یا شاء چاہنا، اور آگے اللہ اس کا فاعل آ رہا ہے، حالت رفع میں پڑھتے ہیں انشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہیں سے اب آگے کنٹینیو کریں گے. اور یہ آپ نے پکی کرنی ہے اپنی ساری جو ہم نے گردانیں نہیں پڑھی ہیں. مشکل تھی تو آپ کو ٹائم بھی مل گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.